سورہ عشورہ کی تفسیر، یعنی جس طرح یہ قرآن پاک تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی۔ وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثال آتی اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی، جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے زبانی یاد ہو چکی ہوتی، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور مجھ سے کلام کرتا اور جو کہتا میں یاد کر لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے یہ مضمون سورہ مومن کی آیت نمبر 8 میں بیان ہوا ہے۔ اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لیے، یہ تمام ہی بندوں کے لیے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت کی ایک قسم ہے، یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ ان پر ان کو جزا دے۔ یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف ابلاغ پہنچا دینا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اس طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل فرمایا، کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ ام القریٰ مکے کا نام ہے، اسے بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہے جنہوں نے اسی سے جنم لیا ہے۔ مراد اہل مکہ ہے، ومن حولہا میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں۔ ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب لاحق کے مستحق قرار پائیں گے۔ قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، اس کے علاوہ عزیز، ظالم، مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہوں گے۔ جو اللہ کے حکموں کو بجا لایا ہوگا، اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہوگا، اور وہ جنت میں اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا یعنی انکار کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مسیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادتاً اختیار کی آزادی دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کو اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ہی ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور جو سنتے اور جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، نہ نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنت سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا۔ جو اپنی
جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے، یعنی یہی جوڑے بنانے مذکر مؤنث کا سلسلہ ہم نے چپایوں میں بھی رکھا ہے۔ چپایوں سے مراد ہی نر اور مادہ 8 جانور ہے جن کا ذکر سورۃ انعام میں کیا گیا ہے۔ یا ذرا حکم کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں، یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہا ہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چپائے کی نسل کو بھی فی ہی کا مطلب ہے ذالک الخلق علی ہذہ الصفات، یعنی اس پیدائش پہ اس طریقے پر وہ تمہیں ابتدا سے پیدا کرتا آ رہا ہے۔ یا رحم میں یا پیٹ میں مراد یا فی بے معنی ہے، یعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سبب یہ تمہیں پیدا کرتا پھیلاتا ہے، کیونکہ یہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ یہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہے واحد اور بے نیاز۔ مقالیدن مقلیدن اور مقلادن کی جمع ہے خزانے چابیاں۔ شعراء آ کے معنی ہے بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا۔ لاکم تمہارے لیے، یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے، مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر بیان کیا ہے جس کی وصیت اس نے قبل تمام انبیاء کو کی ہے۔ اس زمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام کا ذکر فرمایا۔ الدین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت علمیہ کو ماننا تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کو وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے۔ اگرچہ ہر نبی کو شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے، جیسا کہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 48، لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترکہ تھے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ہم انبیاء کی جماعت اللہ کی بائی ہے، ہمارا دین ایک ہے، بہاری وغیرہ، اور یہ ایک دین وہی توحید و اطاعت رسول ہے، یعنی اس کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں ہے جن میں دلائل باہم مختلف یا متعارض ہوتے ہیں یا ان میں کبھی فہموں کا تباین اور تفاوت ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اجتہادیہ اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے یہ مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تاہم توحید و اطاعت فروعی نہیں اصولی مسئلہ ہے جس پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، وحدت و ائتلاف کی بنیاد ہے، اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق و انتشار ہے جس سے پھوٹنا ڈال کہہ کر منع کیا گیا ہے، اور وہ وہی توحید اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا اور وہی توحید اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے اختلاف اور تفریق کا راستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور تمام حجت کے بعد اختیار کیا، جبکہ اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن محض بغض و عناد، ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں، یعنی اگر ان کے بابت عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو وہ فوراً عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اس سے مراد یہود انصارہ ہے جو اپنے سے قبل یہود انصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات انجیل کے وارث بنائے گئے، یا مراد عرب ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے تورات انجیل اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس تفریق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہو آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور ان پر جمے رہیں، یعنی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گاڑ لی ہیں مثلا بتوں کی عبادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلے، یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے تو اللہ کے کام کے مطابق اس کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا،
یعنی کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ حق ظاہر اور واضح ہو چکا ہے۔ یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بابت مان لی ہے تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دے، یا مراد یہود و نصارہ ہے جو مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔ داہی ذات ان کے معنی کمزور باطل ہے جس کو ثبات نہیں۔ الکتابہ سے مراد جنس ہے، یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی وہ سب حق اور سچی تھی۔ یہاں بطور خاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت بھی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کیا، فرمایا تاکہ عدل پر قائم رہے۔ وَلَا تُحْشِرُوا وَالْمِيزَانَ۔ سورہ رحمان، اس نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی پیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔